بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس دی کال آف قرآن؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ قرآن آپ کو پکارتا ہے کسی شے کی طرف؟ کیا ہے وہ؟ دیکھیے، ایک لفظ اگر کہیں گے تو وہ ہے عبادت رب۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ غایت تخلیق ہی عبادت رب ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی اور اطاعت کریں۔ مکی صورتوں میں کتنے ہی رسولوں کی بات آئے گی، ایک لفظ میں انہوں نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قرآن کی دعوت جو ہے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس عبادت کا جو جا کر سورہ مومن، سورہ زمر میں جو پھر آئی ہے بات، اس کو ذہن میں تازہ کیجئے۔ عبادت صرف وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو مخلصین لہ الدین کی کیفیت کے ساتھ۔ ان اعبدوا اللہ وعبدوہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب سوچئے، اللہ کے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور اس میں نہ میں اس پر قادر ہوں کہ ان کو بدل دوں اچانک، ایک دن میں بدل دوں، نہ آپ قادر ہیں۔ غالب ہے نظام کفر، نظام طاغوت، باطل کا غلبہ ہے، اور میں اس کے تحت رہ رہا ہوں۔ صرف کچھ فیصد احکام قرآن کے ہوں گے کہ جن پر میں عمل کر سکتا ہوں، ان پر تو مجھے عمل کرنا ہی ہے، چاہے تکلیف آئے، مصیبت آئے، لوگ دقیانوسی کہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، معاش کا جو ہے معاملہ تنگ ہو جائے، اپنی بساط لپیٹنی پڑے، لیکن جو بھی پریکٹیکلی ممکن ہے وہ تو کرنا ہے۔ باقی کا کیا کروں؟ میری زندگی کا 80-85% تو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے۔ اجتماعی نظام میں اطاعت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ معاشی نظام ہے سود، جوا، امیداری، زمین کا سود، نقد کا سود، سود ہی سود۔ میرے اندر بھی غبار جا رہا ہے، دخان جا رہا ہے حضور کے کہنے کے مطابق، چاہے میں نے کہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا ہے، کہیں میں نے کوئی اوور ڈرافٹ نہیں لیا ہے، کوئی ڈائریکٹ میری جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے کسی سودی مسئلے میں، لیکن گندم کا دانہ کھا رہا ہوں تو سود جا رہا ہے ساتھ۔ کیا میری عبادت مخلصا لہ الدین ہے؟ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں؟ پھر عبادت کا ایک انٹرنل ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اس کے لیے بھی اسے اگلی صورت میں سورہ مومن میں کہہ دیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ورنہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کو پکارو، ضرور ضرور پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو، ورنہ تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے کے ماری جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں لفظ قرآن رکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء۔ کتنے ہی ہاتھ اونچے کر کر کے یا رب یا رب یا رب، جبل رحمت پہ چڑھ جاؤ اور ملتزم پہ چمٹے رہو، ایک دعا نہیں قبول ہوگی اگر اطاعت کے اندر آپ مخلصین لہ الدین نہیں ہیں۔ یہ حشر ہو رہا ہے ہماری دعاؤں کا۔ کتنی قنوت نازلہ سن 71 میں مانگی گئی، کتنی مسلسل فجر میں قنوت نازلہ، حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے ایک نہیں سنی۔ 93,000 آپ کا قیدی ہندو کے پاس گیا،
عظیم شکست کا کلنگ کا ٹیکا، ملک دو لخت، عزت پاتال میں چلی گئی۔ کوئی سنی دعا؟ نہیں سنی۔ عبادت مخلصین لہ الدین، دعا مخلصین لہ الدین۔ چنانچہ یہ چونکہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ مومن، سورہ زمر اور سورہ مومن، چھوٹی صورت میں بھی اللہ خلاصے بھی دیتا ہے۔ سورہ بینہ آج آپ نے پڑھ لی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ پھر کہا وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نماز اور زکوٰۃ بے معنی ہے جبکہ آپ کی وفاداری منقسم ہے، آپ کی اطاعت منقسم ہے، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ جو بھی زمانے کا رواج ہے، چلن ہے، جو بھی ہماری مارکیٹ کے تو یہی اصول ہے، اسی پر چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، سب چلا رہے ہیں، منقسم۔ یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، 20 لاکھ آدمی جمعۃ الوداع میں موجود تھا حرم میں، 20 لاکھ، 30 لاکھ حج کر کے آتا ہے۔ مجال ہے دنیا میں، دنیا کی صحت پر اور کفر کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو، 30 لاکھ بھی کر لو جا کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا۔ اب مسئلہ آ گیا پریکٹیکل، what to do۔ قرآن نے ایک راستہ بتایا تھا، اب وہ راستہ بھی ہمیں بند نظر آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایک مقام پر رہتے ہوئے آپ اللہ کی پوری بندگی نہیں کر سکتے تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اس زمین کو چھوڑو، چلے جاؤ کہیں اور، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ آج آپ کہاں جائیں گے؟ دجالیت جو ہے وہ تو پورے گلوب کو گلف میں اپنے انگلف کر چکی ہے، کوئی جزیرہ تک نہیں رہا جہاں یہ نظام نہ ہو۔ نظام تو وہی ہے، وہ سعودی عرب ہو تو وہی نظام ہے، سودی نظام، تو نظام تو ہر جگہ یہی، نام نہاد اسلامی بینکنگ، ہرگز اسلامی بینکنگ نہیں ہے، وہی سود ہے، صرف دھوکہ۔ شراب کے لیبل اس کے اوپر وہ افزا لگا دیجیے، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے، میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں۔ اور وہ کیسے کروں؟ اس کا طریقہ ہے جتنے شریعت پر، دین پر آج عمل کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے عمل کر سکتے ہیں، کوئی حکومت کی مجبوری نہیں ہے کہ برقع نہیں پہن سکتی آپ کی بیوی، یہ ترکی میں ہوگا، کہیں اور ہوگا، پاکستان میں نہیں۔ اب اگر نہیں پہن رہی ہے تو مجرم آپ ہیں، who is to blame؟ نہیں بڑا کاروبار چلتا، ٹھیک ہے، چھوٹا کاروبار کرو، بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں کیا اللہ نے کہ بغیر بینک سے کوئی اوور ڈرافٹ لیے ہوئے اور بینکنگ سے معاملہ کیے ہوئے کاروبار نہیں چل سکتا۔ چھابڑی اٹھاؤ سر پر اگر حلال کا اگر لینی ہے روزی، سمیٹو اپنی بساط کو۔ جس پر عمل ہو سکتا ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم آپ خود ہیں، پھر دوسری باتوں کا شکوہ ہی کیا؟ لیکن یہ کہ اگر یہ آپ نے کر لیا تو اب بقیہ کے لیے کفارہ تجویز ہو گیا۔ اچھی طرح ایک لفظ ذرا غور سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں، اس سے اس کے تحت رہیں انڈر پروٹیسٹ۔ اس میں سے پھلنے پھولنے پھیلنے، پروان چڑھنے، کاروبار جمانے، پروفیشن میں ایکسلنس اچیو کرنے، جائیدادیں بنانے کا یہ کام نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی منیمم جو ضروریات ہیں زندگی کی،
اس حد تک تو اس سے استفادہ کرو، باقی اپنی پوری توجہات، پورا وقت، پوری صلاحیت، پوری قوت، پوری توانائی خرچ کرو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ اس کو تلپٹ کر کے، اس کا تختہ الٹ کر اللہ کے دین کو غالب کرو۔ یہ کریں گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جو گناہ میرے اندر جا رہا ہے، جو گندم کے دانے کے ساتھ سود جا رہا ہے، جو ہوا کے ساتھ جو ہے انہیل میں کر رہا ہوں سود، دخان ہے یا غبار ہے، یہ جو میرا اندر متعفن ہو رہا ہے اس سود سے، میرا باطن جو ہے ملوث ہو رہا ہے، پولیوٹ ہو رہا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس میں ریکنسائل نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے، اس کو پروموٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش۔ جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اللہ۔ یہ میرا بندہ ہو کر میری بندگی کا دعویٰ کر کے اور میرے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی تقویت کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہماری ساری سیاست اس وقت، چاہے وہ دینی جماعتوں کی ہے، مذہبی جماعتوں کی ہے، اشخاص کی ہے یا افراد کی ہے یا اداروں کی ہے، یہ اسی پر ہے۔ اس کا سہارا، اس کے سپورٹ، اس کا ساتھ، اسی نظام کو ریکنسائل کر کے اسے پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کفارہ، بندگی رب، ایک لفظ میں اللہ کی پکار، اعبدوا ربکم، لیکن فاعبدوہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو اللہ کو صرف خالص دین جو ہے وہ مطلوب ہے، پولیوٹڈ دین نہیں چاہیے کہ کچھ تو دین اللہ کا ہے، کچھ اطاعت اس کی، کچھ کسی اور کی، نہیں چاہیے، لے جاؤ۔